اوپن کنونشن تب ہوتا ہے جب کنونشن شروع ہونے سے پہلے کسی ایسے امیدوار کا تعین نہ کیا گیا ہو جسے کنونشن میں نامزد کیا جا سکے۔ اگرچہ جدید دور میں اوپن کنونشن خالی ہوتے ہیں، لیکن یہ امریکہ کی بیشتر تاریخ میں صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے لیے سیاسی پارٹیوں کا ایک طریقہ کار رہے ہیں۔ پرائمری سسٹم 1900 کی دہائی میں متعارف کروایا گیا، جس کے تحت ریاستوں نے امیدواروں کا تعین شروع کیا اور اس طریقے کو تبدیل کرنا شروع کیا جس کے تحت پارٹیاں اپنے امیدواروں کو نامزد کرتی تھیں۔ تاہم اس صدی کے پہلے نصف تک پرائمری انتخابات کی اہمیت کنونشنز کے مقابلے میں دوسرے درجے پر تھی۔ سیاسی لیڈر پرائمریز کو ممکنہ امیدواروں کی اہلیت کے امتحان کے طور پر استعمال کرتے رہے، لیکن نامزدگی اب بھی کنونشنز کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ پارٹی کنونشن کے نظام میں سب سے اہم تبدیلی شکاگو میں 1968 کی ڈیموکریٹک کنونشن سے آئی۔ کنونشن کے لیڈروں نے جنگ مخالف امیدوار یوجین میکارتھی کے زیادہ پرائمری ووٹ حاصل کرنے کے باوجود ہیوبرٹ ہمفری کو بطور نامزد امیدوار منتخب کیا۔ اس انتخاب کے نتیجے میں کنونشن کے باہر احتجاج اور تشدد اور ہال کے اندر سیاسی ہلچل مچ گئی۔ اگلے برسوں میں دونوں جماعتوں نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اصلاحات شروع کی کہ کنونشن کے مندوبین کی اکثریت پرائمری انتخابی نتائج کی پابند رہے۔ ڈیموکریٹس نے سن 2016 کے انتخابات کے بعد سپر ڈیلیگیٹس یعنی غیر وابستہ ڈیلیگیٹس کے جو پارٹی کے رہنما ہیں، ہلری کلنٹن کی جلد حمایت کا اعلان کرنے پر اپنے ضابطوں میں مزید تبدیلی کی، جس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ وہ برنی سینڈرز کی نامزدگی کے مقابلے کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سن 2020 کے انتخابات کے آغاز سے سپر ڈیلیگیٹس کو کنونشن میں پہلے بیلٹ میں ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں تھی، جب تک کہ مقابلے کے نتائج پر کوئی شک نہ ہو۔ امریکی آئین میں پارٹیوں یا ان کی نامزدگی کے عمل کا ذکر نہیں ہے، تاہم سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کی پہلی ترمیم کی فریڈم آف ایسوسی ایشن کی شق کے تحت آنے کو تسلیم کیا ہے۔ برسوں کے دوران عدالتوں نے سیاسی جماعتوں کو ان کے دائرہ کار کا وسیع اختیار دیا ہے۔ تقریباً 4000 ڈیموکریٹک ڈیلیگیٹس کے اپنی سیاسی جماعت سے مضبوط روابط ہیں۔ ان میں پارٹی کے مقامی کارکن، یونین کے ارکان، آفس ہولڈرز اور چندہ جمع کرنے والے شامل ہو سکتے ہیں۔ ووٹرز صدارتی امیدواروں سے منسلک ڈیلیگیٹ سلاٹس کے لیے بیلٹ کاسٹ کرتے ہیں، اور یوں خود مندوبین کا انتخاب پرائمری ووٹنگ کے ہفتوں یا مہینوں بعد تک نہیں کیا جاتا۔ اگر صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے لیے مقابلہ نہ ہو تو ڈیلیگیٹ کی انفرادی شناخت ایک اوسط ووٹر کے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ کنونشن میں مندوبین خوشی کا اظہار کریں گے اور پارٹی کے صدارتی امیدوار کو باضابطہ طور پر نامزد کریں گے۔ تاہم نامزدگی کے لیے 2 لوگوں میں مقابلے کی صورت میں مندوبین کو کسی بھی امیدوار کی حمایت کرنے کی آزادی کے ساتھ بہت فرق پڑ سکتا ہے۔ پلیجڈ یا یقینی ڈیلیگیٹس مندوبین کی اکثریت پر مشتمل ہیں، تقریباً 85%، اور انہوں نے اس امیدوار کی حمایت کا عہد کیا ہے جسے ووٹر منتخب کریں۔ تاہم اگر ایسا کوئی امیدوار نہیں ہے تو وہ کسی بھی امیدوار کی حمایت کر سکتے ہیں۔ سپر ڈیلیگیٹس وہ ہیں جو لیڈرز ہیں اور ڈیموکریٹک پارٹی میں منتخب عہدیدار ہیں۔ وہ امیدواروں میں مقابلے کی پہلی ووٹنگ میں حصہ نہیں لے سکتے، مگر بعد میں ہونے والی ووٹنگ میں کسی بھی امیدوار کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ تاریخ ظاہر کرتی ہے کہ مقابلے والے کنونشنز ہوئے تو وائٹ ہاؤس کے لیے جیت زیادہ مشکل ہو گئی۔ پیو ریسرچ کے ایک مطالعے کے مطابق سن 1868 سے جب خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد پہلے الیکشن ہوئے اور 1984 تک ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے 60 کنونشنز میں 18 امیدوار ایک سے زیادہ بیلٹس پر نامزد ہوئے اور ان میں سے صرف 7 یعنی 40% سے بھی کم صدر منتخب ہوئے۔